اس طرف ہیں، ذرا ادھر آ جائیں گے تو آپ نظر آئیں گے ہمیں. پیچھے والے بھی اگر آگے آ جائیں تو بہتر ہوگا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم و مقرر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ نے اس سے پہلے مختلف علماء کرام کی مختلف عناوین پر تقاریر سماعت فرمائی ہیں. مجھے بھی آپ کے سامنے کچھ بولنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے، اور میں نے جس موضوع کا آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ جس کے بغیر ایک مسلمان، ایک انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس چیز کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ ہو تو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. جو انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اور سب سے اہم سرمایہ ہے وہ توحید ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس توحید کو پانے کے بعد انسان اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان کہلاتا ہے، اور جس کے نہ ہونے پر انسان پھر چاہے کتنی بھی بڑی دنیا کی دولت حاصل کر لے، کتنے بھی اونچے مقام اور مرتبے اور پوسٹ پر وہ پہنچ جائے، اللہ کی نظر میں اس بندے کی کوئی بھی وقعت اور حیثیت نہیں ہے.
یہ جو اللہ کی توحید ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، بنیادی طور پہ آپ کو میں بتاؤں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا۔ ایک ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ اور معبود ماننا۔ اور ایک ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کی جو نام ہے، اللہ کی جو صفت ہے، اس پر بھی ایمان لانا یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو توحید اسماء و صفات ہے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ہمارے اور آپ کے اندر بھی بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ جیسے انسان دیکھتا ہے، دیکھنے کی صفت سے انسان متصف ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ انسان کے پاس ہاتھ ہے، پیر ہے، اللہ کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ مکمل ہیں، وہ کامل ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ اگر دیکھتا ہے تو وہ ہر جگہ کی چیز کو دیکھتا ہے۔ ہمارے لیے وہ چیز غائب ہو یا حاضر ہو، اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی نظر کے سامنے ہے۔ ہماری اور آپ کے دیکھنے کی آنکھوں کی کمزوری یہ ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے تھوڑے فاصلے پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، اور اگر ہم سے دور چلی جائے وہ چیز تو دھیرے دھیرے وہ چیز ہماری آنکھوں سے دور چلی جاتی ہے اور ہم کو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جبکہ اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ رات کا وقت ہے، ٹیوب لائٹ اسی لیے جلائی گئی ہے تاکہ انسان کو انسان دیکھ سکے، چیزوں کو انسان دیکھ سکے۔ جبکہ اللہ رب العالمین اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، تو اللہ کی جو صفت ہے وہ مکمل ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بڑی اہم بات ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنا ہی دکھائی دے رہا ہے، جتنا ضرورت تھی اللہ نے اتنا ہی دیکھنے کی طاقت دیا ہے۔ انسان اچھا ایسا سوچے کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی طاقت کیوں نہ دے دی دیکھنے کی کہ دیوار کے پیچھے کا بھی مجھے سیم نظر آتا جیسے دیوار کے اس طرف کا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو جاتا تو یہ ہماری خوبی نہیں ہوتی بلکہ یہ ہماری کمی ہو جاتی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی، ہمارے لیے بڑی خوبی کی بات ہوتی کہ ہم دیوار کے پیچھے کا بھی دیکھ سکتے تھے۔ اگر آپ کو دیوار کے پیچھے کا نظر آنے لگے تو آپ کے گھر میں سیپریٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، کیونکہ آپ کے گھر والے ٹوائلٹ میں جائیں گے آپ کو وہ چیز بھی نظر آئے گی، آپ کے ماں باپ روم میں سوئے ہیں آپ کو وہ چیز بھی نظر آئے گی، آپ کی بہن بیٹی کپڑا چینج کر رہی ہے آپ کو وہ چیز بھی نظر آئے گی۔ لہٰذا یہ آپ کی خوبی نہیں، آپ کی بہت بڑی کمی ہو جاتی اگر آپ کو دیوار کے پیچھے کا بھی دکھنے لگتا۔ اور انسان کو جتنا سنائی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا سننے کی طاقت دی ہے ہمارے لیے وہی اتنا کافی تھا، اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ سننے کی کوئی ضرورت ہمارے لیے نہیں تھی۔ ورنہ آپ فرض کر لو کہ ایک انسان کو بہت دور کی چیزیں سنائی دینے لگے، کوئی چھوٹی سی آواز کہیں پہ ہو جائے، اگر وہ بندہ اپنے کان سے اس کی آواز کو دور بیٹھ کر کے بھی سننے کی طاقت رکھنے لگے، پھر وہ انسان جب اپنے گھر میں جائے گا، رات میں وہ سونے کے لیے جائے گا، اگر گاؤں کی کسی بھی گھر میں کوئی شور ہنگامہ ہو رہا ہے، کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں کوئی گانا بجانا ہو رہا ہے، کہیں اور کوئی چیز کا ہنگامہ ہو رہا ہے، وہ بندہ اپنے گھر میں جانے کے بعد اس آواز کو ویسا ہی سنے گا جیسے کہ اس کے سامنے وہ چیز بج رہی ہو۔ لہٰذا وہ انسان پھر سو نہیں پاتا، وہ اس انسان کی خوبی نہیں بلکہ اس کی بہت بڑی کمی مانی جاتی۔ وہ بندہ اپنے گھر میں ہے اور گھر والوں سے یہ بار بار کہتا کہ دیکھو فلاں پڑوسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، گاؤں میں فلاں آدمی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان لوگوں کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے، میں سو نہیں پا رہا ہوں۔ تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم تھوڑا سا اور سنتے، تھوڑا سا اور دیکھتے تو اچھا ہوتا، وہ آپ کی اچھائی نہیں بلکہ آپ کی وہ بہت بڑی کمی ہو جاتی اگر اس چیز کی اللہ نے ہمیں اور آپ کو طاقت دے دیا ہوتا تو۔ اچھا، یہ جو توحید ہے یہ اللہ رب العالمین کا بندوں کے اوپر ایک حق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں، اے معاذ بن جبل، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لبیک حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو ایسے ہی مخاطب کیا۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ حضرت معاذ جب یہ سوال سنتے جواب دیتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ اللہ کا حق بندوں پر یہ بنتا ہے کہ وہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کیا کریں اور وہ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اب اللہ کے نبی ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں، هل تدری ما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اگر بندے یہ کام کر لے جائیں، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، تو اے معاذ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق بنتا ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو؟ جواب دیتے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ جواب دیتے ہیں، حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، بندوں کا حق پھر اللہ پر یہ بنتا ہے کہ وہ پھر اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ اگر بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کر لے جائیں، صرف ایک اللہ کی توحید والے بن جائیں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، تو پھر اللہ کے اوپر بندوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ توحید وہ نعمت ہے، اللہ رب العالمین ہر بندے کو اس دنیا میں یہ دولت نہیں دیتا ہے۔ وہ بندہ جو بہت خوش نصیب ہوا کرتا ہے، جو اللہ کی نظر میں توحید کا یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو یہ ذمہ داری دیتا ہے، اسی کو موحد اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ ورنہ آپ ایک حدیث سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جب کافر اور مشرک جہنم کے اندر چلے جائیں گے، بہت سارے اہل توحید بھی ہوں گے، جو توحید والے بندے وہ صرف ایک اللہ کی توحید کے قائل تھے، ان کی توحید میں کبھی شرک کی ملاوٹ نہیں تھی۔ لیکن یہ توحید والے بندے بہت ہی زیادہ دنیا میں گنہگار تھے، گناہ کا کام کیا کرتے تھے، انہی گناہوں کی وجہ سے ان بندوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب توحید والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے، تب وہ جو کافر جہنم کے اندر موجود ہیں، ان توحید والوں کا مذاق اڑائیں گے، تم تو بڑا توحید والے بنا کرتے تھے، تمہیں تو بڑا ناز تھا اپنے توحید کے اوپر، اے مسلمانوں، اے توحید کے علم برداروں، تمہیں تمہاری توحید نے کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ دیکھو ہم تو دنیا میں شرک کیا کرتے تھے، ہم توحید کو نہیں مانا کرتے تھے، ہم تو جہنم میں آئے، تم تو توحید والے تھے، پھر تم ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ جب یہ لوگ ان کو تانا دیں گے، اللہ رب العالمین اسی وقت اپنے موحد بندوں کو، توحید والوں کو، اہل توحید کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ جب یہ معاملہ وہ کافر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ابھی تک یہ ہمارے ساتھ ہی جہنم کی آگ میں جل رہے تھے، جہنم کا عذاب جھیل رہے تھے، اچانک سے توحید کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے نجات دے دیا ہے۔ جب یہ منظر دیکھیں گے، قرآن ان کی آرزو کا تذکرہ قرآن میں ایسے الفاظ میں کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے آرزو کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش دنیا میں ہم بھی توحید والے ہوا کرتے۔
یہ توحید کی اہمیت ہے صاحب، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہماری توحید کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ توحید اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ایک معمولی سے آدمی کو بھی دے سکتا ہے، اور یہ توحید وہ چیز ہے اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو پھر نبی کے بیٹے کو بھی توحید میسر نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ایک نبی کے باپ کو، اس کی ماں کو اور اس کی بیوی کو بھی توحید میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک نبی کے پیارے چچا کے جو آپ کے ساتھ پوری زندگی ہمیشہ وہ بالکل نرم معاملہ کیا کرتے تھے، کافروں سے آپ کے لیے ہمیشہ وہ الجھا کرتے تھے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں آپ کے سب سے پیارے چچا ابو طالب کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ کا سپورٹ کرنے والا وہ چچا ہے۔ جب کافروں نے آپ کو مارنا چاہا، کافروں نے جب آپ کو تکلیف پہنچانا چاہا، آپ کے چچا سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی میں کسی بھی کافر کو مجال نہیں ہوا کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ لگا سکیں۔ یہ وہی پیارا چچا ہے، ابھی تک وہ کلمہ توحید سے محروم ہے، بیمار پڑتے ہیں، سخت بیماری نے ان کو پکڑ لیا، بالکل آخری وقت ان کی زندگی کا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس موجود ہیں، اور آپ ان کے پاس بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے چچا ایک بار آپ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لیجئے، آپ اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ کلمتن، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، آپ اس کلمے کو اگر اپنی زبان سے ادا کر دیں گے، اشہد لک بہا عند اللہ، کل قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین سے آپ کے بارے میں سفارش کر لوں گا، آپ ایک بار یہ کلمہ پڑھ دیجئے۔ یہ اس نبی کی بات ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا مبلغ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یہ میرا نبی تو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی دعوت میں تاثیر کا معاملہ اتنا ہوا کرتا تھا، جنات بھی آپ کی دعوت کو سننے کے بعد اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی دعوت کا اتنا زیادہ اثر ہوا کرتا تھا، بڑے سے بڑا کٹر دشمن بھی آپ کی توحید والی بات کو سننے کے بعد وہ اسلام لے آیا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارا معاملہ صحیح ہے، لیکن آپ اتنی گزارش کے ساتھ اپنے چچا کو ایک کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن وہیں پہ ابو طالب کے دو دوست موجود تھے، ایک کا نام ہے ابو جہل اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابو امیہ۔ وہاں نبی کہہ رہے تھے میرے پیارے چچا آپ ایک مرتبہ یہ کلمہ میرے کان میں پڑھ دیجئے، میں اللہ سے سفارش کر لوں گا۔ اور وہاں پہ وہ دونوں دوست بیٹھ کر کے آپ کو غیرت دلا رہے تھے، اے ابو طالب کیا آپ اپنے بھتیجے کے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ یہاں نبی گزارش کر رہے ہیں میرے پیارے چچا صرف ایک بار پڑھ دیجئے۔ اور وہ دونوں دشمن جو اسلام کے دشمن تھے اور ابو طالب کے سگے دوست تھے، وہ بار بار یہ آر دلا رہے تھے، غیرت دلا رہے تھے ابو طالب خبردار یہ کلمہ نہیں پڑھنا، اگر یہ کلمہ پڑھ لو گے تو لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں کہیں گے۔ آخر میں انتقال کے ٹائم پہ ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے میں اسلام کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں تو اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی بنا پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، اٹھاؤ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھا الرجل علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اگر کسی آدمی کو دوستی کرنا ہو، کسی آدمی کو اپنا دوست بنانا ہو تو غور کر لیا کرنا، اچھے سے سمجھ لینا، پرکھ لینا، اور اس کے بارے میں سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست کیسا ہے، وہ دین میں کیسا ہے، وہ لین دین میں کیسا ہے، وہ اخلاق میں کیسا ہے، وہ دنیاوی معاملات میں کیسا ہے۔ دوستی بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا۔
یہ ہے اچھے اور برے دوست کی اہمیت۔ انسان دوستی کرنے میں ذرہ برابر بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ ایک معمولی سے آدمی کو بھی اللہ چاہے تو کلمہ توحید نصیب کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نبی کی چاہت کے بعد بھی اور نبی کی آرزو اور نبی کی دعاؤں اور گزارشات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو آپ کے چچا کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے بتاتا چلوں کلمہ توحید کا فائدہ کتنا بڑا اگر ہم کلمہ توحید پہ قائم ہیں۔ آج ہمارے سامنے بھی بہت ساری مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ ابھی وقف بورڈ کا معاملہ ہے، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے جو بھی وقف بورڈ ہے اب مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے لیے یہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے، اور اس کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ساری پلاننگ پہلے ہوتی ہے، بس ایک فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے وہ بحث ہوتی ہے، وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی توحید والے بنے، اللہ رب العالمین سے ہم مدد مانگیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم اگر مدد مانگے تو ہم کو کیا مل سکتا ہے؟ اللہ سے امید تو لگائیں، اللہ سے اپنی آرزو اور اپنی لو لگا کر تو دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے مصیبت کو لوگوں سے اور اہل توحید سے دور کیا ہے۔ یہ تو خیر چھوٹی مصیبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اٹھاؤ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 کے اندر اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، انہوں نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تھا، اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کے لیے بارش نازل نہیں کیا، بارش نازل کر دیتا تو آگ بجھ جاتی، فرشتے کو بھیج دیتا، فرشتہ آ کر کے آگ بجھا دیتا، ٹھنڈی ہواؤں کو حکم دیتا، ٹھنڈی ہوائیں آ کر کے آگ کو بجھا سکتی تھی۔ لیکن اللہ اعلان کرتا ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ بیان فرماتا ہے جب ابراہیم نے ہمیں پکارا تو ہم نے آگ کو آرڈر کر دیا، یا نارو اے آگ، کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا اور ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی بن جانا۔ ٹھنڈی اتنی نہیں بننا کہ کہیں ان کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، فرمایا سلامتی والی بننا تاکہ زیادہ ٹھنڈ بھی نہ لگنے پائے۔ یہی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین حضرت یونس کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اے میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے اوپر پوری دنیا میں جو مصیبت آ رہی ہے، آؤ اللہ کی توحید کی جانب اللہ رب العالمین کو بالکل ایمان کے ساتھ ہم پکار کر کے دیکھیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت، تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا، اللہ رب العالمین کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا۔ وہ ایک تاریکی نہیں تھی بلکہ اللہ بیان فرماتا ہے وہ کئی تاریکیوں میں اس وقت تھے۔ مچھلی نے نگل لیا ہے، پیٹ کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے اس کی تاریکی ہے، اور سمندر کی گہرائی میں جا چکے ہیں اس کا اندھیرا اس کی تاریکی ہے، تین تاریکی۔ اتنی بڑی مصیبت میں اللہ کو پکار رہے تھے، اور پکارنے کا انداز تو ذرا دیکھو، اللہ الہ الا انت، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو صرف ہمارا اکیلا معبود، تیرے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ سبحانک، اے میرے پروردگار تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں جو مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، میں جو اس مصیبت میں آ گیا ہوں، اس میں میرا قصور ہے، اس میں ہمارا ہی معاملہ ہے، اس میں ہم خود ہی ذمہ دار ہیں، اس میں تیرا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اے مسلمانوں، اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ رب العالمین تم پہ ظلم و زیادتی نہیں کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں سے ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے مدرسوں کے خلاف
خلاف اگر مقدمے کیے جا رہے ہیں، آج ہماری زمین و جائیداد کے اوپر اگر ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں، آئیے قرآن کی آیت بتاتی ہے اللہ کو پکار کر کے دیکھو، اپنے ظلم کا اعتراف کر کے دیکھو، اپنے آپ کے گناہوں کا اعتراف کر کے دیکھو، اللہ کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے انہوں نے کہا میرے پروردگار انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، اس میں تیرا کوئی معاملہ نہیں، تیرا کوئی بھی قصور نہیں۔ جب ایسے انداز میں پکارا تب اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دیا۔ یہ تو یونس کی بات ہو چکی، اللہ آگے ایک اصول بتا رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم تمام مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آنے والے دور میں اگر مومنوں پہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، اگر وہ ہم کو پکارا کریں گے، اگر ہمیں اکیلا وہ پکاریں گے، اپنے ظلم کا اعتراف کر لیں گے اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا وعدہ کر لیں گے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں تمام مومنوں کو ان کی تکلیف سے اور ان کی پریشانی سے نجات دے دیا کروں گا۔ یہ وقف بورڈ کا جو فیصلہ ہے کس کے دل میں نہیں چبھ رہا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں کمی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ایسے اپنی مسجدوں کے اوپر بورڈ لگا دیا کرتے ہیں، یہاں پہ اہل حدیث کا آنا منع، یہاں پہ تبلیغی جماعت کا آنا منع، یہاں پہ دیوبندی کا آنا منع، یہاں پہ شافعی کا آنا منع، مالکی کا آنا منع ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، یہ ان کی مسجدیں، اسی مسجد میں دوسرا مسلمان نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جو اپنی مسجدوں پہ دین کے ٹھیکیدار بورڈ لگوا کر کے پھرا کرتے ہیں، آپ کبھی ان کی دکان پر چلے جائیں، مارکیٹ میں ان کی دکانیں بھی ہوں گی، ان کی دکان میں آج تک آپ نے ایسا کوئی بورڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارا کپڑے کی دکان ہے، چپل اور جوتے کی دکان ہے، ہمارے میڈیکل کی دکان ہے، ہمارے دکان پہ کوئی اہل حدیث نہ آئے، اس میں کوئی تبلیغی جماعت والا نہ آئے، اس میں کوئی دوسرے مسلک کا آدمی نہ آئے کیونکہ میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں۔ اگر دکان پہ نہیں لگا سکتے ہو تو مسجد پہ کیسے لگا سکتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مسجد میں لگانے سے ان کے گھر کا نقصان تھوڑی ہے تو دین کا نقصان، لیکن اگر دکان پر لگا دیں گے تو اپنی دکان بند ہو جائے گی نا، پبلک نہیں جائے گی، ذاتی نقصان ہے اس لیے نہیں لگائیں گے۔ اور آپ کے اس بورڈ سے اسلام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے؟ ابھی آندھرا پردیش ایک جگہ وہاں پہ ہے مدن پلی، آپ جا کر معلوم کریں، ابھی آندھرا سے ہو کے آ رہا ہوں میں، وہاں پہ اہل حدیث جماعت کے لوگوں نے ایک مسجد بنائی، 50 لاکھ روپے کی مسجد بنائی گئی۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائیوں نے جا کر کے رات میں بلڈوزر سے پوری کی پوری مسجد کو گروا دیا، اور یہ کوئی الگ بات نہیں کر رہا ہوں، باقاعدہ اس کی ویڈیو موجود ہے 6-7 سال پہلے کی ہے۔ وہاں پہ رات میں بلڈوزر چلا کر کے مسجد کو گرا دیا جاتا ہے، صرف اس بنا پر کہ یہ دوسرے مسلک والوں نے مسجد بنائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مقدمہ ہوتا ہے، کیس ہو جاتا ہے، عدالت میں جب یہ معاملہ گیا ہوگا تو ذرا مسلمانوں سوچو حکومت کو کتنا اچھا لگا ہوگا، واہ ایک مسلمان کی مسجد کون گرا رہا ہے، گرانے والے کا نام عبداللہ ہے، گرانے والے کا نام عبد الرحمن ہے، یہ مقدمہ کرنے والا تو اکرم ہے، اسلم ہے، اور جس کے خلاف مقدمہ وہ تو عبد الرحمن ہے۔ جو مقدمہ لکھوا رہا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی، اس کے سر پہ ٹوپی، شیروانی، کرتا والا، اور جس کے خلاف یہ مقدمہ ہو رہا ہے وہ بھی تو جب و دستار میں نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنے دشمنوں کو، ہم نے حکومت کو، ہم نے عدالت کو یہ پیغام پہلے سے اپنے عمل سے دے کر کے رکھا ہے۔ ہاں ہمارے دل میں درد ہے، یہ وقف بورڈ کا فیصلہ ہمارے خلاف ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو آئے، ہمارا دل بھی غمزدہ ہے، رو رہا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، کاش ہم نے کبھی اپنے حالات پہ غور کر لیا ہوتا۔
ہم نے عدالت کو اپنے عمل سے یہ پیغام دے دیا ہے، ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجدوں کو گرا سکتے ہیں۔ ہاں ان کو یہ پیغام مل چکا ہے، اگر دھیرے دھیرے کر کے ہم ان کی مسجدوں پہ قبضہ کر لیں، ان کے مدرسوں پہ قبضہ کر لیں، ان کی جو اپنی وقف بورڈ کی جائیداد ہے اگر اس پہ قبضہ کر لیں، دوسرے مسلک والے خوش ہو جائیں گے، چلو اس کی جا چکی ہے، ہمیں سکون مل گیا، ہمارے دل کو ٹھنڈک مل چکی ہے۔ جب وہ مسجد گرائی گئی، 50 لاکھ کی مسجد تھی، توڑ دی گئی، راتوں رات اس کو نصف و نابود کر دیا گیا۔ عدالت نے توڑنے والوں کے اوپر 60 لاکھ کا جرمانہ لگا دیا اور ان کو 60 لاکھ روپیہ دینا پڑا تھا۔ یہ ہم مسلمانوں کے حالات ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مندر کو کسی ہندو بھائی نے توڑا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ چرچ کو کسی عیسائی نے توڑا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک دھرم کا ماننے والا اپنے عبادت گاہ کو توڑا ہو؟ نہیں سنا ہوگا۔ اگر سنا ہوگا تو یہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک مسلمان نے دوسرے مدرسے کو توڑوا دیا، ایک مسلمان مقدمہ دائر کر رہا ہے کہ یہاں مسجد نہیں بننا چاہیے۔ وہ مسلمان، تو نے اپنے عمل سے غیروں کو پیغام دے کے رکھا ہے، پھر یہ مصیبت تیرے اوپر آ رہی ہے تو اس میں اللہ کا کوئی معاملہ نہیں، غلطی صرف تیری ہے، اپنی غلطیوں پہ غور کرو۔ اور آئیے، توحید یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بار بار کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین باقاعدہ دلیلیں دے رہا ہے اس کے تعلق سے۔ آپ سورہ واقعہ اٹھائیں، آیت نمبر 58 سے لے کر کے پڑھتے چلے جائیں، کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین توحید کی 4 دلیلیں دے رہا ہے۔ سب سے پہلی دلیل، افرأیتم ما تمنون، اے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ، تم جو اپنی بیوی کی شرمگاہ میں رحم مادر میں منی ٹپکایا کرتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اے میرے بندو تم وہ منی ٹپکا کر کے نکل جاتے ہو، اس منی سے انسان تم بناتے ہو یا ہم انسان بناتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ ان تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والا صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ اللہ دوسری دلیل دے رہا ہے، افرأیتم ما تحرثون، اے میرے بندو تم جو کھیتیاں کیا کرتے ہو، تم جو کھیتوں میں بیج ڈالا کرتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم بیج کھیت میں ڈال کر کے نکل جایا کرتے ہو، اب اس بیج سے فصلیں اگانے والے، اناج اگانے والے، غلہ پیدا کرنے والے یہ تم کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اسے اناج کو اگایا کرتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل اللہ دے رہا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، اے میرے بندو بھلا یہ بتاؤ تم جو میٹھا میٹھا پانی پیا کرتے ہو، یہ اتنا بہترین پانی جو ہم نے تمہیں پینے کے لیے دے کر کے رکھا ہے، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْلِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ، تم اسے آسمان سے نازل کرتے ہو، تم اسے آسمان سے برسایا کرتے ہو، أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ، یا اسے آسمان سے نازل کرنے والے ہم ہیں، اس بارش کو نازل کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ یہ تیسری دلیل ہو گئی۔ اور چوتھی دلیل اللہ رب العالمین دے رہا ہے، افرأیتم النار التي تورون، اے میرے بندو تم جو آگ دنیا میں سلگایا کرتے ہو، تم جو آگ دنیا میں جلایا کرتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اے میرے بندو آگ جس لکڑی سے تم جلایا کرتے ہو، اس کے درخت کو، اس کے پیڑ کو تم اگایا کرتے ہو، زمین سے اگانے والے تم ہو، أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یا اس کو ہم اگانے والے ہیں۔ یہ 4 دلیلیں اللہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ نے توحید اپنی بیان صرف نہیں کیے بلکہ توحید بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے 4 دلیل دی ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور کھیتوں میں اناج اگانے والا اللہ ہے، اور اسی طریقے سے پانی اور بارش کو آسمان سے نازل کرنے والا اللہ ہے، اور ایسے ہی جو آگ ہم اور آپ دنیا میں جلایا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا اگانے والا اور پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دلیل دے رہا ہے۔ اور ایک جگہ سے آیت لیتے ہیں، ایک جگہ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا یا تمہیں کمزور چیز سے پیدا کیا،
یعنی تم جب بچپنے میں تھے، جب تم پیدا ہوئے تھے، تم نہایت کمزور تھے، لاغر تھے، تم کسی کام کے نہیں تھے، تم بھوکے ہو جایا کرتے تھے، کھانا مانگنے کی طاقت نہیں تھی، تم پیاسے ہو جایا کرتے تھے، پانی مانگنے کی طاقت نہیں تھی، تم بیمار ہو جایا کرتے تھے، تمہارے جسم میں درد ہوا کرتا تھا، تمہیں بتانے کی طاقت نہیں تھی، تم انتہائی کمزور تھے۔ یا کمزور چیز سے پیدا کیا، یعنی جو منی کا قطرہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور چیز ہوتی ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کمزوری سے طاقت عطا کر دیا، تم جوان ہو گئے ہو، آج تمہارے جسم میں طاقت ہے، آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، آج تمہارے پیروں میں طاقت ہے، تمہاری آنکھ میں طاقت ہے، تمہارے کان میں طاقت ہے، تمہارے دل، پھیپھڑے، گردے سبھی آرام سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت عطا کر دی ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اے میرے بندو اللہ نے تمہیں کمزوری سے طاقت دے دیا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے تم طاقت پانے کے بعد دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارے جسم کی توانائی ختم ہو جاتی ہے، تمہارے جسم کی طاقت ختم ہو رہی ہے، اب تم دھیرے دھیرے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہو، دھیرے دھیرے تم اپنی زندگی گزار کر کے تم کمزور ہوتے چلے جاتے ہو، اللہ تمہیں کمزور کر دیتا ہے، اللہ تمہیں بڑھاپے میں اتنا زیادہ کمزور کر دیتا ہے، تم کئی میل جوانی کی حالت میں چلا کرتے تھے، آج 2-4 قدم بھی چلنے کے قابل نہیں، تم بہت دور دور دوڑا کرتے تھے، آج اپنے گھر سے مسجد میں آنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ایک بندہ لمبے لمبے سجدے کیا کرتا تھا، آج کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں کرنے والے ہمیں، ان تمام مرحلوں سے تمہیں گزارنے والے ہم ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیسا رکھنا ہے، اور القدیر وہ طاقت رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کمزور کر دے پوری دنیا کی طاقت مل کر کے تمہیں وہ طاقت دوبارہ اور وہ قوت نہیں دے سکتی ہے جو پہلے تمہاری ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ اللہ رب العالمین اپنی توحید کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید سے ایک آیت لیتے ہیں جس سے ایک عقیدے کا رد ہوتا ہے، وہ آیت پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کر دیا۔ لا تعلمون شیئا، جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ شیئن یہاں اللہ نے نکرہ کا استعمال کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، تم ذرہ برابر نہیں جانتے ہو، اس وقت تمہیں کسی بھی چیز کا کوئی شعور نہیں ہوتا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب، فلاں ولی صاحب جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کوئی 18 پارے کا حافظ تھا، کوئی 20 پارے کا حافظ ہے، کوئی 30 پارے کا حافظ ہے۔ لوگ ایسا عقیدہ جما کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ اللہ فرما رہا ہے لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، ہم اللہ کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں، اللہ کی بات کو صحیح مانیں یا ان کی بات کو صحیح مانی جائے۔ اللہ آگے بیان فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اچھا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ کان دیا ہے، سنو، سننے کے بعد تم سن کر کے علم حاصل کرو گے۔ آنکھ بنائی ہے، دیکھو گے کسی چیز کو، دیکھ کر کے انسان سیکھے گا۔ اور دل بنایا ہے، کان سے سن لیا، آنکھ سے دیکھ لیا، دل بنایا اس لیے تاکہ دل سے فیصلہ کر لو کہ یہ سنی ہوئی بات صحیح ہے کہ غلط ہے، کون والی بات صحیح ہے۔ دل اس لیے بنایا تاکہ فیصلہ کر لو، آنکھ سے دیکھا یہ صحیح یا وہ صحیح، فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے تمہارے دل بنائے ہیں، دل سے فیصلہ کر لو۔ اور ایک اور اہم بات بتاؤں، جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کا ان تینوں چیزوں میں سے کان، آنکھ اور دل، جن تینوں کا ذکر اللہ نے ایک ترتیب سے کیا قرآن میں، ان تینوں میں پہلے انسان کا کان بنتا ہے ماں کے پیٹ میں،
اس کے بعد آنکھ بنتی ہے اور اس کے بعد دل بنتا ہے. تو جس ترتیب کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اسی ترتیب سے انسان کے ماں کے پیٹ میں وہی ترتیب سے انسان کی یہ چیزیں بنتی ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس ترتیب سے ذکر کیا اسی اعتبار سے بنتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے بھی ایک معجزہ ہے. اب آئیے قرآن مجید سے ایک آیت لیتے ہیں اور اس آیت سے ایک اور عقیدے کا رد ہوتا ہے. آئیے ذرا آیت اٹھاتے ہیں, سورہ یاسین آیت نمبر 38, 39 اور 40 نمبر کی آیت ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ بیان فرماتا ہے سورج اپنے اسی راستے پہ چلتے رہتا ہے جو راستہ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. سورج برابر اسی پہ چلتے رہتا ہے جو اس کے لیے راستہ متعین کر دیا گیا ہے. نہ سورج تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے نہ تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. سورج چلتے جا رہا ہے, کبھی تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو جائے, کبھی تھوڑا سا اس کا راستہ چینج ہو جائے, کسی دوسرے سیارے سے جا کے ٹکرا جائے, کسی دوسری کہکشاں سے جا کر کے ٹکرا جائے. سورج کبھی چاند سے نہیں ٹکراتا ہے, سورج کبھی ستاروں سے نہیں ٹکراتا ہے, کیونکہ اللہ بیان فرماتا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, وہ اپنے اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے. آج ہم دیکھیں دنیا اتنی زیادہ ترقی پہ, آج ہواؤں کے بیچ میں, زمین اور آسمان کے بیچ میں سیٹلائٹ ہے. آج وہ رڈار بنا دیے گئے ہیں, فلاں پلین فلاں راستے پہ جائے گی, اپنی منزل پہ پہنچ جایا کرتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے اگر فلائٹ کا سفر کیا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا انسان جب اوپر جاتا ہے بادلوں کے اوپر اسے کوئی راستے کا نہیں ہوا کرتا ہے, وہ اسی رڈار پہ چلا کرتا ہے. اگر تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو جائے, تھوڑا سا اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہوائی جہاز چلتے جا رہا ہے اور چلتے چلتے نہ جانے کہاں چلا گیا, وہ رڈار سے باہر جا چکا ہے, آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جہاز کہاں گیا ہے. یہ انسان کی ٹیکنالوجی ہے, یہ انسان کی ترقی والی چیزیں ہیں. اس میں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں, اس میں تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کا امکان ہے کہ کوئی گڑبڑی آ جائے, اگر راستے میں تیل ختم ہو جائے, راستے میں کوئی پرابلم آ جائے, کوئی مسٹیک ہو جائے, وہاں پہ پیراشوٹ کا اسی لیے اہتمام کیا جاتا ہے, کوئی معاملہ ہونے پہ آپ فلائٹ سے پھر اس کو پہن کر کے کود جائیں. انسان مانتا ہے کہ ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی میں گڑبڑی ہو سکتی ہے, اسی بنا پہ ساری سہولت وہاں موجود ہوتی ہے. لیکن یہ دنیا جب سے بنی سورج چل رہا ہے, سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور اپنی جگہ پہ جا کر کے روز ڈوبا کرتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے جب وہ سورج ڈوب جایا کرتا ہے عرش کے نیچے جا کر کے وہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اجازت دیتا ہے اے اللہ اگلے دن مجھے کہاں سے نکلنا ہے. اللہ آرڈر دیتا ہے اسی جگہ سے جہاں سے پہلے نکلا کرتا تھا. وہ قیامت کا وقت ہوگا, اللہ جب آرڈر کرے گا تو پچھم سے نکل جائے گا, تب قیامت قائم ہو جائے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس طریقے سے چل رہا ہے. آج ہماری گاڑیوں میں پیٹرول کی ضرورت ہے, تیل کی ضرورت پڑتی ہے, ڈیزل کی ضرورت پڑا کرتی ہے. وہ اللہ کے بنائے ہوئے کہکشائیں ہیں, وہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے تمام سیارے جیسے چل رہے تھے آج بھی ویسے چل رہے ہیں. اس میں کسی ریپیئرنگ کی ضرورت نہ پڑی, اس میں کبھی کسی تیل اور کسی اور آئل کی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ وہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے. اللہ بیان فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, سورج اپنی اسی جگہ پہ برابر چلتے رہتا ہے, اسی راستے پہ چلتے رہتا ہے جس کو اللہ نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے. آگے اللہ چاند کا بھی تذکرہ فرما رہا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے. چاند کی ٹوٹل 28 منزلیں ہوتی ہیں. ایک دن میں چاند ایک منزل طے کرتا ہے. ایک منزل طے کیا, 28 منزلیں. 28 دن میں چاند 28 منزلیں طے کرتا ہے. ایک دن میں ایک دن میں ایک. 28 منزل طے کرنے کے بعد وہ غائب ہوتا ہے, اور یا تو ایک دن غائب ہو کر کے نکل جاتا ہے یا 2 دن غائب ہونے کے بعد نکلتا ہے. 28 دن چلا, 28 منزل ہو گئی, اب غائب ہوا. اگر ایک دن غائب ہو کے نکلا تو 29 کا مہینہ ہوتا ہے عربی کا, چاند کا مہینہ. اور اگر 2 دن غائب ہو کے نکلتا ہے 28 ادھر ہو گئے, اور 2 دن غائب ہو کے نکلا تو 30 کا مہینہ ہو جاتا ہے. یہی اللہ رب العالمین نے اس کا اصول بتایا ہے. حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ,
یہ اپنی منزلوں پہ چلتا رہتا ہے، اپنی منزلوں کو پوری کرنے کے بعد یہ دوبارہ جب نکلتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مثال بیان فرماتا ہے جیسے پرانی کوئی سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی ہوا کرتی ہے، وہ معمولی سی چیز ہوا کرتی ہے، وہ بالکل ہلکا کھجور کی معمولی سی ٹہنی کی مانند پھر نکل آیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی تقریر کر رہا ہے غوث اعظم کے بارے میں، فضیلت بتا رہا ہے۔ اب یہ فضیلت ہے کہ ان کی ذلت ہے، یہ فیصلہ تو آپ کر کے بتائیں۔ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، اسی منزل پہ چلتا ہے، کہیں تھوڑا ادھر ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سورہ یاسین میں اللہ بتا رہا ہے۔ اور تقریر میں کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے کہ غوث اعظم کے پاس ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا اور کچھ تھوڑی دیر بعد کیا اس کے بعد چلا گیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ جو نوجوان تھا یہ کون تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جانتے ہو یہ جو خوبصورت نوجوان تھا یہ چاند تھا جو میرے پاس آیا ہوا تھا، یہ آیا تھا اجازت مانگنے کے لیے کہ اس بار 29 کے بعد نکلنا ہے یا 30 کے بعد نکلنا ہے، اجازت لینے آیا تھا کیا کہ 29 کے بعد نکلوں یا 30 کے بعد نکلوں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اور وہاں اللہ اپنا عقیدہ ہمارا اور آپ کا صحیح کرا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ پیر صاحب کی اجازت سے 29 یا 30 کے حساب سے نکلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بند کیے جائیں ایسے ڈھکوسلے بازیاں، بند کیے جائیں اس طرح کے قصے اور کہانیاں لوگوں کی واہواہی لوٹنے کے لیے۔ خدا کے واسطے اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار نہ کیا جائے۔ یہی غوث اعظم صاحب کے ایک دھوبی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، سن لینا آپ، ان کی تقریریں موجود ہیں۔ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا، اب وہ جب قبر کے اندر فرشتہ ان سے سوال کرنے آیا مر رب کا، تمہارا رب کون؟ تو مرید جواب دیتا ہے جو دھوبی تھا ان کا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا، فرشتہ ہے عجیب بات ہے، میں پوچھ رہا ہوں تمہارا رب کون؟ ابھی تک وہ ایسے لوگ ہوتے تھے یا تو کہتے تھے اللہ ہے یا انکار کر دیتے تھے نہیں معلوم، لیکن یہ عجیب بندہ جو کہہ رہا کہ غوث اعظم کو دھوبی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ بولا دیکھو میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اچھا تیسرا سوال من نبیوں کا، تمہارا نبی کون؟ جواب دیتا ہے کہ دیکھو میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اتنے میں پیر صاحب نے اس آدمی کو ڈانٹا، فرشتے کو پیر صاحب یہاں سے ڈانٹ رہے، کہا قبر کے اندر کہ کیوں میرے مرید کو تم پریشان کر رہے ہو؟ اس نے بتایا نا کہ میرا دھوبی ہے، چھوڑ دو اس کو اس طریقے سے، جانے دو۔ اتنا سننے کے بعد فرشتہ چپکے سے ہلکا سا مسکرایا اور قبر سے وہ بالکل مسکراتا ہوا نکل گیا اور اس بندے کا حساب کتاب نہیں لیتا ہے۔ یہ ایسے عقیدے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن میں جو ہمیں عقیدہ بتا رہا ہے، پھر کیا فرق رہ جاتا ہے اگر قرآن مجید میں اس طریقے سے تحریف کیا جانے لگے، لوگوں کو قرآن کے خلاف اگر عقیدے بتائے جانے لگے تو آپ سوچو پھر اس کا اثر کیسے کیسے پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چاند کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی منزلوں کو مقرر کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کچھ اور باتیں کر رہا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ چاند کی مجال سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے۔ چلتے چلتے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سورج چاند کو پکڑ لے، اس کی روشنی کو سلب کر لے، اس کی روشنی کو ختم کر لے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ رات دن کے اوپر سبقت لے جائے، دن ہو رہا ہے اچانک سے رات آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تک جب سے دنیا بنی ہے کبھی بھی ایسا منظر دنیا میں دیکھا نہیں گیا، دوپہر 12 بجے کا دن ہے اچانک سے رات آ گئی، چلو اب مجھے آنا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں 1450 سال پہلے قرآن بتا رہا ہے، اگر یہ بات ہمارے رب کی جانب سے نہ ہوتی تو اس بات کو اگر جناب محمد رسول اللہ نے اپنی جانب سے کہی ہوتی تو آنے والے دور میں ہو سکتا تھا ترقی اتنی زیادہ ہو جاتی، آنے والے دور میں قیامت تک ہو سکتا تھا کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا، اس کے الٹا بھی ہو جاتا میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن چونکہ یہ بات ہمارے رب نے کی ہے، یہ کلام پاک اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اللہ بیان فرماتا ہے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں کبھی کوئی چینجنگ آ سکے، لوگ چاہیں تب بھی نہیں کرا سکتے۔ اور جو لوگ آج اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان تمام لوگوں کی پول کھولی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے والذین تدعون
من دون اللہ ما یملکون من قطمیر۔ اے میرے بندو، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی پکار رہے ہو، تم جن کو بھی پکارا کرتے ہو، مجھے چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارا کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ یہ کھجور کے اوپر جو ہلکی سی اس کی گٹھلی پہ جلی ہوا کرتی ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا کبر ہوا کرتا ہے، وہ معمولی سا پرت ہوا کرتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے ہیں۔ اور ان کو پکار کر کے دیکھ لو، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہاری پکار کو سن بھی لے، خدا نہ خواستہ اگر مان بھی لو بفرض بحال، اگر یہ تمہاری پکار کو سن بھی لے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اللہ بیان فرماتا ہے یہ کبھی بھی تمہاری پکار کا پھر جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ ہماری پکار سنتے ہیں، یہ ہماری پکار کا جواب دیں گے، یہ ہمیں نفع نقصان پہنچائیں گے، سورہ یونس اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین پوری حقیقت بیان کرتا ہے۔ یہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، اے لوگو تم ہماری دنیا میں عبادت کہاں کیا کرتے تھے؟ جو بھی آدمی کسی کی عبادت کیا کرتا ہے، جو بھی آدمی کسی سے اپنی ضرورتیں مانگا کرتا ہے، جو کسی آدمی سے، کسی مرے ہوئے سے، پیر سے، ولی سے، کسی بھی بت سے، کسی بھی آستانے سے اپنی حاجتوں کو مانگا کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تم ہماری عبادت کہاں کرتے تھے؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھی، وہ انکار کر دیں گے ہم نہیں جانتے کہ تم دنیا میں ہماری عبادت کب کیا کرتے تھے، تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے، تمہاری تمام عبادتوں کا انکار کر دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین اسی آیت میں بیان فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کل قیامت کے دن جن لوگوں کو تم پکارا کرتے ہو وہ تمام کے تمام لوگ جب اس حوالناکی کو دیکھیں گے وہ تمہاری ان تمام شرک والی چیزوں کا انکار کر دیں گے، کہہ دیں گے اللہ انہوں نے ہم کو کب پکارا ہمیں معلوم نہیں، ہم نے تو کبھی بھی ان کو پکارنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اور اللہ ان کی حقیقت کیسے بیان فرما رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو نا یہ تمہاری آواز سن نہیں سکتے، اور سن لے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک حدیث مسند احمد کی ہے، توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت کیا ہے۔ دو آدمی ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک بستی ملتی ہے وہ بتوں کے پجاری تھے، دونوں آدمیوں کو انہوں نے روک لیا اور دونوں سے کہا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے بت پر تم کو چڑھا کے جانا ہے۔ ایک آدمی نے چڑھانے سے انکار کر دیا، بستی والوں نے اس آدمی کا قتل کر ڈالا۔ دوسرے آدمی سے کہا کہ تم کچھ چڑھاؤ، اس آدمی نے ایک مکھی کو مار کر کے اسی مکھی کو چڑھا دیا۔ جیسے اس آدمی نے مکھی کو مار کر کے چڑھایا، ان بستی والوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اس آدمی کو جانے دیا، اس آدمی کو صحیح سلامت چھوڑ دیا۔ جس آدمی کا انہوں نے قتل کر دیا تھا، جنہوں نے ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس پر کوئی چیز نہیں چڑھائی تھی، جس کو انہوں نے مار ڈالا تھا، اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور جس آدمی نے مکھی مار کر کے اس بت کے اوپر چڑھا دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو اسی کام کی وجہ سے پھر جہنم کے اندر ڈال دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کیونکہ وہ آدمی جو وہ مکھی چڑھا رہا تھا وہ پورے دل سے چڑھا رہا تھا، ورنہ میرے مسلمان بھائیو اگر کسی مسلمان کو کہیں مجبور کر دیا جائے، اگر جان جانے کا اندیشہ ہے تو آپ یہ عقیدہ بھی سمجھ لیں، اگر آپ کا دل ایمان پہ مطمئن ہے، اگر آپ دل سے کفر نہیں کر رہے ہو، اگر آپ دل سے شرک نہیں کر رہے ہو، تو اگر آپ کسی کے کہنے سے مجبور ہو جائیں، جان جانے کا اندیشہ ہو، تو میرے پیارے ساتھیو ایسے موقع پہ ہماری شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس وقت وہ کام کر سکتے ہو۔ اگر وہ کچھ بولنے کے لیے کہا جائے تو آپ اپنی زبان سے بول سکتے ہو۔ یہی معاملہ
حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ہوا تھا. مکہ کے کافر اتنا زیادہ ان کو مارا کرتے تھے, اتنا زیادہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, بار بار کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے کہا جا رہا تھا, اللہ کا انکار کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا, بار بار انکار کرتے رہے, بار بار منع کرتے رہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنی زبان سے اللہ کا انکار نہیں کرتا, میں کبھی کفریہ جملہ نہیں بول سکتا ہوں. لیکن اتنا زیادہ ان کو مارا جا رہا تھا کہ آخر میں ان کی زبان سے نکل ہی گیا وہ جو کہلوانا چاہ رہے تھے, کافروں کے من کی بات ان کی زبان پہ آ گئی تھی. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے اپنے نبی کے ذریعے خبردار کر دیا, اے میرے نبی, یہ میرا بندہ اپنی زبان سے تو بات کر لیا ہے, لیکن اس آدمی کا دل اپنے اسلام پہ مطمئن ہے, اس کے دل میں کفر نہیں ہے, اس کے دل میں شرک نہیں ہے. اگر کوئی مجبور کر دیا جائے اور دل اس کا ایمان پہ جمع رہے تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں نہیں جائے گا. آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا ہمارے انڈیا کے اندر, چل یہ بول وہ بول, تو یاد رکھیے عقیدہ اگر جان کے جانے کا اندیشہ ہے تو آپ وہ چیز اگر دل سے نہ بولے, اگر صرف اوپر سے, اس لیے کہ تلوار کا زور اور لاٹھی ڈنڈے اور بندوق کا زور ہمارے جسم پر تو چل سکتا ہے, ہمارے دل پر نہیں چلایا جا سکتا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اور جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مجلہ ڈی کا جو مدرسہ الحمدللہ بچوں کا, میں نے اس کو کافی نزدیک سے دیکھا ہے. یہ مدرسہ اپنے آپ میں ایک مثالی مدرسہ ہے بچوں کی تعلیم کا. اور ابھی ہمارے شیخ محمد اشرف حافظ صاحب نے بتایا ہمیں کہ یہاں پہ بچوں کے لیے شعبہ حفظ کا بھی انشاءاللہ بالکل ارادہ کر لیا گیا ہے اور پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے, اور 9 یا 10 شوال سے ایڈمیشن بھی اس کا چالو ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے اب ایک نیا قدم اٹھایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے, بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے. یہ آپ ہی کے بچے ہوں گے جو اس مدرسے میں آئیں گے, یہ ان کا جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول کرے. اس میں ظاہر ہے کہ مزید خرچ کی ضرورت پڑے گی, اس میں آپ کے اور زیادہ تعاون کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا آپ تمام احباب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں, اور جو یہاں کے ذمہ داران فیصلہ لے رہے ہیں آپ قدم با قدم ان کے ساتھ رہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اگر ایک بچہ ایک پارہ بھی اگر قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے, سوچو کتنے بچے آنے والے دور میں انشاءاللہ یہاں سے قرآن اپنے سینے میں لے کر کے جائیں گے. انسان جب دنیا سے مر جائے گا اپنی قبروں میں ہر کوئی پڑا رہا ہوگا, کوئی کسی کے لیے کوئی دنیا میں نیکیاں نہیں کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہی روپیہ, آپ کا یہی پیسہ جو آپ اللہ کے راستے میں دیا کرتے ہیں, آپ مرے قبر کے اندر پڑے ہیں اور آپ کو آپ کی اس نیکی کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے, آپ کو اگر قبر کے عذاب سے بچا لے, تو اس سے زیادہ خوش نصیبی آپ کی اور کیا ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ جو کام اٹھانا گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں, دلی گزارش ہے کہ انشاءاللہ ان کا حوصلہ پست نہ ہونے دینا اور ان میں بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے کی کوشش کرنا. یہ آپ کا صدقہ, یہ آپ کا خیرات, یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ میری اس دی ہوئی دولت کو, روزی کو خرچ کر لو, اس کے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی کاروبار نہیں ہوگا, جس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی, کوئی سفارش کسی کی نہیں چلے گی, تمہاری دولت کامانے والی نہیں. اور جب جہنم میں جائیں گے وہ آرزو کریں گے اللہ ہمیں دوبارہ تو دنیا میں بھیج دے. کیوں دنیا میں جائے؟ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں, اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے نہیں, اپنی بیوی سے ملنے کے لیے نہیں, بلکہ ان کی آرزو یہ ہوگی اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے, فاصدق, میں صدقہ کر سکوں, میں خیرات کر سکوں. یہی تو موقع ہے, آئیں بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں. اور جن احباب نے ابھی تک تعاون نہیں کیا ہے یا دے چکے ہیں, مزید اپنے تعاون کو بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے تعاون کو قبول کر کے آپ کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کہی گئی تمام باتوں پہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.